السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف IMCB Region 4. آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد انور، اور آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اسٹوڈنٹس کے نام. آج ہمارے ڈاکٹر محمد انور اسٹوڈنٹس کو ایگزام کے لیے کیسے پریپیئر ہونا ہے، ایگزام کی کیسے تیاری کرنی ہے، ایگزام کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، اور ہماری تعلیم کی اہمیت، اور ہم جو سبجیکٹس ہیں، اکثر سبجیکٹس کو جو ہے ہم برا سمجھتے ہیں، تو ان کی سبجیکٹس کی بھی اہمیت بتائی جائے گی ہمارے پوڈ کاسٹ میں. تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آخر تک لازمی دیکھیں. سر سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف. جی، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد انور. میں یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر میتھمیٹکس میں کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے میتھ میں بہت زیادہ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے جو 2000 کے کریکولم آیا تھا اس میں کنوینر تھا، اور جتنی ٹیکسٹ بکس میتھ کی آئی تھی 2000 سے آن ورڈ کو 2019-20 تک پڑھائی جاتی رہی ہیں، اس میں کو آتھر رہا ہوں، اور اس میں میری میجر کنٹریبیوشن تھی. اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ ٹریننگ بھی کروائی ہے، پورے پنجاب میں ٹریننگ کروانے کا اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ کریکولم ڈیولپر، ٹیکسٹ بک رائٹر ہوں ٹریننگ کروانے کا، اور اس کے علاوہ ریسرچ کا میرا جو ہے واسٹ ایکسپیرینس ہے، بہت زیادہ تجربہ ہے. میں نے فیلڈ میں جا کے فیلڈ ٹیسٹنگ کی ہے، اور بہت ساری رپورٹ بھی لکھی ہوئی ہیں. سر میں اپنا پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو ایگزام کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اپنے پیپر اور نیکسٹ سبجیکٹ کا جو پیپر ہوتا ہے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں ٹائم کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے اگزام کے قریب آ گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں میٹرک کا اگزام بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد FSC کا اگزام بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول پہ بچوں کے اسکول کے اگزام بھی ہوتے ہیں. تو بچوں کو جو ظاہر ہے تیاری، مطلب آج کل کے جو دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی پڑھائی کے لحاظ سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو بھی، ٹیچر کو بھی، اور والدین کو بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، اور ان سب کو مل جل کے بچوں کی تیاری کروانی چاہیے. اور ان کو جو ہے اگزام سے بلکہ خوفزدہ نہیں کرنا. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جو انہوں نے چیزیں ماضی میں سیکھی ہوئی ہیں صرف ان کا انہوں نے اگزام دینا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، بلکہ محنت کریں. جو چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں ان کو لکھ لکھ کے بار بار جو ہے کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہو جائے گی. اور جو اگزام ہے امتحان سے بچوں نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ والدین کو میں یہ چاہتا ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ بیٹا بیٹھ کے تیاری کریں، آپ پڑھیں، جو چیزیں نہیں آتی ان کو ریوائز کریں، اور جو بچوں کو والدین سپورٹ کریں، اور ان کے ساتھ ایک پراپر ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کو وقت دیں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں والدین بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے جو ہے ان کو بیٹھنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب وہ بیٹھیں گے تو کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی. سب سے آپ کو پتہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو بٹھانا اور کام کی طرف راغب کرنا جو ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل امتحان ہے، اور امتحانات میں بچوں نے جو ظاہر ہے اتنا عرصے سے پڑھا ہوا وہ سارا امتحان انہوں نے اپنے آپ کو امتحان میں لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ والدین ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے ایسے تیاری کرنی ہے. اور اگر دیکھیں ساتھ بیٹھیں گے نا تو پھر بچہ کیا ہے اس کو ذمہ داری محسوس کرے گا، اور ان کے لیے ان امتحان جو آنے والے امتحانات ہیں ان کی تیاری ان کے لیے آسان ہو جائے گی. سر میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میتھس کو مشکل سبجیکٹ سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں میتھس اچھا سبجیکٹ نہیں ہے، یا میتھس کو مطلب وہ اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا باقی سبجیکٹ کو، بایو، کیمسٹری، میتھس، کمپیوٹر وغیرہ کو لیتے ہیں. تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ میتھس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس وہ سنیں اور موٹیویٹ ہوں، اور آنے والے وقت میں میتھس پہ بھی اتنی توجہ دے سکیں جتنی باقی سبجیکٹس کو دیتے ہیں، تاکہ ایگزام میں اسی طرح اچھے مارکس میتھس میں بھی لے سکیں. سر میتھس ویسے بھی ایک واحد سبجیکٹ ہے جس میں ہم پورے مارکس لے سکتے ہیں، لینا. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، یہ بات بڑی ہی اہم ہے. دیکھیں جو میتھمیٹکس ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں بچے کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی سبجیکٹ ایسے ہیں کہ اگر وہ پریکٹس نہیں بھی کرتا تو اس کو لرن کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بچوں کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے بیٹھ کے اسٹڈی کرنا ہے. وہ کام کرنے سے، جو ہاتھ سے کام کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، سے گھبراتے ہیں. اگر وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے کام کریں گے
تو پھر ان کے لیے میتھمیٹکس مشکل نہیں ہے۔ اب میتھ میں دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے دلچسپی کی، تو کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے نا، دیکھیں آپ، میں اس کی ایک پہلو ایسے بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں بعض چیزوں میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، بعض میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اب اگر اس طرح سے سبجیکٹ بھی ہم دیکھیں تو بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ اب یہ جو تھوڑے اس میں ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں، ظاہر ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، تو کچھ چیزیں دیکھیں ہم تو مجبوری بھی میں تو کرتے ہیں نا، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے، یا ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس شاندار میتھمیٹیشین پیدا ہوں۔ بچے جو ہیں صرف میتھ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس میں اچھے نمبر لینے ہیں، بس ہمارے پاس 100 میں سے 100 مارکس آ گئے، بلکہ اس سبجیکٹ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آج وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہیں، جن کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اچھی ہے، وہ دیکھیں ان کا کیا تھا، ان کا سب سے زیادہ انہوں نے میتھمیٹکس سے فوکس کیا۔ دیکھیں آج جاپان کی کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں جاپان کی کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جاپان ہے، جرمنی ہے، اور دیکھیں اسی طرح امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں، ان سب کی جو ترقی کا بنیادی راز ہے یا خلاصہ ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میتھمیٹکس کو فوکس کیا ہے، اس پہ توجہ دی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ لرننگ کی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بچوں کو دیکھیں، دلچسپی لینے چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ہماری ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوتے ہیں، مطلب آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ میتھمیٹکس کے بغیر تو یقین کریں گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ چاہے دیکھیں ہمارا وہ جو ہے کہہ لیں کہ اقتصادی مسائل ہوں، چاہے ہمارے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مسائل ہوں، یا ہمارے دیگر مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ ہمارے میتھمیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں بچے اگر امتحان دے دیتے ہیں نا، دیکھیں کوئی بچہ ہے ایف ایس سی کا، اس نے ایگزام دے دیا، اس کے بعد کوئی میٹرک کا بچہ اس نے ایگزام دے دیا، کوئی اسی طرح سے بچے ہیں جنہوں نے کوئی ایگزام دیا ہے، تو اس کے بعد بھی بچوں کو چاہیے کہ وہ میتھ سیکھنے کی کوشش کریں، پھر بیٹھیں اور بیٹھ کے روزانہ میتھمیٹکس کیا کریں گے تو پھر بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور میتھمیٹکس دیکھیں بہت زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس میں اگر والدین، میں یہی کہوں گا کہ آج کل کے جو ماحول میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کے ان کو پریکٹس کروائیں۔ جب ان کو ایک دفعہ عادت پڑ گئی کہ ہم نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور دیکھیں اگر پریکٹس کریں گے تو یقین کریں کہ ان بچوں کا جو میتھمیٹکس، اچھا ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو میتھمیٹکس ہے یہ بہت زیادہ اس کا جو کوالٹی کے لحاظ سے، اس کی لرننگ کے لحاظ سے، اس میں جو سکلز ہیں، اس میں جو مہارتیں ہیں، اس میں جو ابیلٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری بچے لرن کریں، اور دنیا میں جو ہے نا ویل نون میتھمیٹیشین بنے، ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، نہ صرف اپنے ہاں، دیکھیں ہمیں اپنے ملک میں فائدہ ہوگا، اس سے کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ جگہوں پہ ایسی ضرورت ہے جہاں پہ میتھمیٹیشین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میتھ میں انٹرسٹ لیں، دلچسپی لیں، اس کو سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ دیکھیں آپ نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس میں تو مارکس بھی بہت اچھے آتے ہیں، تو اگر بچے پڑھیں گے تو مارکس بھی اچھے لے لیں گے، اور اس کے ساتھ لرننگ کریں، صرف یہ نہ ٹارگٹ کریں کہ میں نے امتحان دینا ہے، بس اس میں امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میں نے اچھے نہیں، بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی دیکھیں میتھمیٹک ایف ایس سی میں ہے، اس کی جو ساری کی ساری بنیاد آگے ہوتی ہے، وہ کس بات پہ؟ انجینئرنگ کی بنیاد ہی اسی پہ میتھ پہ ہے۔ اگر میتھ اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ کہہ لیں کہ آپ جو انجینئرنگ میں اس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیں کہ جو میتھمیٹکس ہے یہ تو ایک کہہ لیں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور اس کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس پہ بچوں کو محنت کرنی چاہیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر آپ نے بات کی کہ میتھس کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو سر شاید یہ جو انگریز ممالک ہیں جیسے امریکہ، جاپان، جرمنی، یہ شاید اسی وجہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں سر، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ان کے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، تو سر اسی وجہ سے شاید وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، وہ ایک چیز کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں۔ اور دوسرا سر آپ نے بھی کافی بات کی، ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ سر اب میتھس ہے، آپ
یہ جتنے ہمارا فزکس تک میں فارمولے ہیں، جو فارمولاز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ڈیریویشن وغیرہ، اس سب میں ہمارے پاس میتھس انوالو ہوتی ہے. کیمسٹری، فزکس، ہر سبجیکٹ سر میتھس ہے، یعنی میتھس بیک بون ہے تمام باقی سب فیلڈس کی. اور سر اب میں نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایگزامس کی کیسے تیاری کریں. اچھا، پہلے تو جو پہلے آپ نے بات کی اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، میں جو ہے نا کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا، جتنی وہ پریکٹس کرتا ہے اس میں اسی طرح سے فائدہ ہوتا جائے گا. پھر آپ نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیں نا، مدر آف جو ہے نا آل دا سبجیکٹ یا سائنسز ہے، ان کا جو کہا جاتا ہے کہ میتھ تو کیا ہے کہ نالج کی، علم کی جو ہے ساری ان کے بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں فلسفہ ہو ہمارا، اسی علاوہ لاجک ہو، یہ جو ہے منطق ہے، یہ ساری کی ساری کہاں سے ہے، یہ سارا اس کے پیچھے جو ہے کانسیپٹ بنیادی طور پہ کس کا ہے، میتھمیٹکس کا ہی ہے. تو میتھمیٹکس کی اہمیت سے تو کسی کو جو ہے نا انکار ہے ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس کو لرن کیسے کرنا، اس کو سیکھنا کیسے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لینا. اب دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جاتا ہے شام کو کوئی چیز خریدنے جاتا. اب بچے تو مارکیٹ میں تو روزانہ جاتے ہیں، ہزار اپنی چیزیں بھی خرید کے لاتے ہیں، اور والدین کئی دفعہ ان کو بھیجتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے لیے چیز خرید کے لے آئے. اور وہاں سے دیکھیں، ایک جب وہ پرچیز کرتا ہے، ایک دفعہ مارکیٹ میں جاتا ہے، تو اس میں جتنے بیسک آپریشن ہیں، چاہے وہ ایڈیشن کا ہے، چاہے وہ سبٹریکشن کا ہے، چاہے وہ ملٹیپلیکیشن کا ہے، چاہے وہ یونٹری میتھڈ ہے، وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ایک بچہ 10 چیزیں لے کے آتا ہے وہ کہ ایسی، تو اس میں سے وہ اگر فرض کرے 100 کی ہیں، 100 کے روپے کی ہیں، تو وہ پوچھا جا سکتا ہے بھائی ایک کی پرائس کیا ہے. کل کو آپ اس کو کہیں کہ یار 3 پرچیز کر کے لے آئیں، تو پھر وہ اس سے پوچھیں کہ آپ یہ دیکھیں 3 کی پرائس کیا ہے. تو اس میں دیکھیں ساری جو ہمارا بیسک ارتھمیٹک ہے وہ سارے کا سارا اس میں انوالو ہوتا ہے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ بچوں کو امتحان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے بچے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ والدین بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو بتائیں، ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، جب بچوں کے ساتھ والدین بیٹھیں گے نا، تو پھر بچے کیا کریں گے کہ وہ ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوگا. پھر ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں جو چند دن ان کے پاس باقی ہیں، کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے. پھر ان کو سبجیکٹ پہ فوکس کروائیں کہ یہ سبجیکٹ ہے، اور دیکھیں ان سے آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کو کیا پریشانیاں درپیش ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. تو اس طرح سے جب بچے، والدین جو ہے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو کام کرنے کی عادت، اصل مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کرونا آیا ہے اس میں بچوں کی اس طرح سے توجہ پڑھائی کی طرف نہیں رہی. وہ ایک ایسے اسپیشل حالات تھے جس میں بچے اس طرح سے توجہ نہیں دیں. اب ان کی کچھ عادتیں ایسی ہو گئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بغیر پڑھے ہم جو ہے، یا بغیر محنت کیے چیزوں کو سیکھیں. یہ ہمیں چیزیں سیکھنی پڑیں گی. سیکھنے کے لیے ہمیں دیکھیں بہت ساری چیزیں، پھر میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دلچسپی ضروری نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ، اگر ہم نے ایک ذمہ دار قوم بننا ہے تو یقین کریں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ میتھمیٹکس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا. اس میں جو مہارتیں ہیں ان کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. ان کی جو اس میں جو سکلز ہیں، جو ابیلٹیز ہیں، وہ ہمیں سیکھنی پڑے گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کو چاہیے امتحان کی تیاری کریں، اور اس کے بعد بھی جب بھی ان کو موقع ملے، امتحان کے بعد اگر فارغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو فوکس کریں، میتھ کی پریکٹس کریں، ونس اگین کریں ایک چیز کو. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس کی لرننگ ہوتی کیسے. اب دیکھیں، اس نے ایک سٹیپ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلے سمجھے کہ یہ کیسے آیا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ لکھے، پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ لکھے. ہر سٹیپ کو لکھنے کے بعد دیکھے، اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اگر کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چیزیں ہیں یہ لرننگ کی طرف جائیں گی، یہ ہم جو سیکھتے جائیں گے. اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سیکھنے کی، اور خاص طور پہ پھر میں نے کہا کہ جو میتھمیٹکس کی ہے، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کی ہر سبجیکٹ میں، ہر فیلڈ میں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ ہماری اکنامکس ہے، چاہے وہ ہماری اقتصادی صورتحال ہے، یہ یقین کریں ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے ہمارے مسائل جو ہیں تبھی حل ہو سکتے ہیں جب ہمیں ان کی طرف، میتھ کی طرف جائیں گے، فوکس کریں گے، سائنس میں اچھے ہوں گے، ٹیکنالوجی میں اچھے ہوں گے. ہم ایون یقین کریں اقتصادی حالات میں بھی ہمارے بہتر ہوں. سر میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اب پیرنٹس جو ہیں
وہ عام روٹین میں اکثر جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ، یا اس وجہ سے وہ پراپرلی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو سر ایگزامس کے دنوں میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے جن سے اسٹوڈنٹس ان کے بچے موٹیویٹ ہوں اور بہتر تیاری کریں، وہ پڑھائی میں لگن آئے ان کی اور ان کے ریزلٹس بہتر آئیں؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کچھ تو باتیں میں نے پہلے بھی کی ہیں کہ والدین کو ہے بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ان کو مارکیٹ میں جائیں تو ان کو پیسے دیں، گن کے دیں کہ ہم نے اتنے دیے ہیں. وہاں سے آئیں تو ان کو بتائیں، ان سے کویسچن کریں بھئی آپ کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اس میں سے آپ نے کتنے خرچ کیے، کون سی چیز کتنے کی لی، مجھے ایڈ کر کے بتائیں، مجھے سبٹریکٹ کر کے بتائیں، مجھے ڈیوائڈ کر کے بتائیں، مجھے ملٹیپلائی کر کے بتائیں. دیکھیں نا اس میں ساری جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی لرننگ جو ہے یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم جو ہے نا بچوں کے لیے، بچے جو ہے ہمارا فیوچر ہے. یہ ہمارا دیکھیں کہ ہمارا جو آنے والا وقت ہے، ان بچوں نے جو ہے نا اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور انہوں نے ان کو ذمہ داری کا احساس دلوانا اب جو ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو جب والدین دیکھیں خود بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو ان کے لیے ایک جو احساس پیدا ہو جائے گا کہ دیکھیں ہمارے لیے. پھر میں نے کہا جیسے کہا کہ ان کو ایک سکیجول بنا کے دیں، ان کو یہ ٹارگٹ کر کے دیں کہ یہ کام آج آپ نے کرنا ہے. پھر وہ دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کام واقعی آپ نے کیا ہے. اگر مسلم صاحب دیکھیں نا ٹیچر تو ہر وقت حاضر ہے، ہم تو ہر وقت حاضر ہے بچوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایکسل کریں، یہ انشاءاللہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں. اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ بچوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، نہ والدین کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں محنت ہمیں کرنی پڑے گی، کوشش ہمیں ضرور کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے اگر ہم کوئی آبجیکٹو سیٹ کر لیتے ہیں، ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دے، اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کام کریں گے اور ان کو پریکٹس کی عادت ڈال دیں گے، اور بچے جو ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. دیکھیں جب چیزیں بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اس میں دلچسپی بھی آتی ہے. جب چیزیں اس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، پھر اسے گھبراتا ہے، وہ کام کرنے سے جو ہے نا گھبراتا ہے، وہ کام کرنا نہیں چاہتا. تو ہمیں جو ہے اسی طرح سے اس میں کہتا ہوں کہ والدین کو بھی، اسٹوڈنٹ کو بھی، اور جو ہے ٹیچر، ان سب کو جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور ان کو بچوں کو جو ہے اپنا یہ ہمارے ملک کا جو ہمارا فیوچر ہے اس کو سمجھ کے ان کو جو فوکس بھی کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. اس میں آپ کی بھلائی ہے، یہ آگے جا کے آپ شاندار ماشاءاللہ میتھمیٹیشین بن سکتے ہیں، دنیا میں جو اپنا نام کما سکتے ہیں، شاندار انجینئر بن سکتے ہیں. تو یہ اگر ان باتوں پہ ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے بچوں کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا. سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. بچوں کے لیے ہم حاضر ہیں ان کی خدمت کے لیے. وشنگ یو بیسٹ آف لک. اگلے آنے والے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اللہ حافظ. ご覧いただきありがとうございます。